16ویں صدی کا وہ دور تھا جب ہندوستان کی سرزمین پر مغلیہ سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ آگرہ کا شہر ایک عجیب سی خاموشی میں لپٹا ہوا تھا، وہ خاموشی جو طوفان سے پہلے آتی ہے، وہ سکوت جو کسی بڑی آفت کی آمد کی نوید دیتا ہے۔ قلعے کی اونچی فصیلوں سے دور تک پھیلے ہوئے میدانوں پر صبح کی دھند چھائی ہوئی تھی اور سورج ابھی مشرق کی پہاڑیوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا۔ دربار لگنے میں ابھی گھڑی بھر کی دیر تھی، مگر قلعے کے اندر بہت کچھ پہلے سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ شہزادہ مراد بخت اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کی عمر ابھی 25 برس تھی، چہرے پر نوجوانی کی تازگی تھی، مگر آنکھوں میں کسی بوڑھے کسی گہری فکر بسی ہوئی تھی۔ وہ بار بار کھڑکی کے پاس جاتا، باہر دیکھتا اور پھر واپس آ جاتا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مڑا توڑا کاغذ تھا جسے وہ اتنی بار پڑھ چکا تھا کہ اس کی لکیریں اس کے ذہن میں نقش ہو گئی تھیں۔ کاغذ پر لکھا تھا، آج رات دربار کے بعد خزانے کی حفاظت کمزور پڑ جائے گی، موقع ضائع مت کرنا۔ یہ خط کس نے لکھا تھا یہ مراد بخت نہیں جانتا تھا، مگر یہ خط اسے کسی دشمن کا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ کسی دوست کی تنبیہ تھی یا پھر کسی دشمن کا جال۔ ادھر دربار کے ایک اور گوشے میں وزیر اعظم خان اعظم اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ خان اعظم ایک 70 سالہ بوڑھا شخص تھا جس کی آنکھوں میں دہائیوں کی سیاست سمٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی جھریاں اس کے تجربے کی گواہ تھیں اور اس کی مسکراہٹ ہمیشہ ایسی ہوتی تھی جیسے وہ کسی کو دھوکہ دینے کی تیاری میں ہو۔ وہ آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا، بادشاہ سلامت کو آج رات کے بعد ہر بات معلوم ہو جائے گی۔ ہمارا کام بس اتنا ہے کہ ہم اس وقت وہاں موجود نہ ہوں جب تیر چلے۔ اس کے ساتھ بیٹھے دو درباری خاموشی سے سر ہلاتے رہے۔ بادشاہ وقت جلال الدین اکبر نہیں، یہ افسانے کا دربار ہے۔ یہاں کا بادشاہ تھا سلطان نصیر الدین، ایک انصاف پسند اور بردبار حکمران جس کی رعایا اس سے محبت کرتی تھی، مگر محبت کرنے والوں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو اس کے تخت کو دیکھ کر للچاتے تھے۔ دربار میں ہر شخص ایک دوہرا چہرہ رکھتا تھا، سامنے وفاداری کے نغمے، پیٹھ پیچھے خنجر کی دھار۔ اسی دربار میں ایک لڑکی بھی تھی، زرینہ، سلطان نصیر الدین کی بھتیجی، شہزادہ مراد بخت کی چچا زاد بہن۔ وہ دربار کی روایات کے مطابق پردے میں رہتی تھی، مگر اس کی ذہانت پردے سے باہر تھی۔ وہ کچھ دیکھتی تھی جو دوسرے نہیں دیکھ پاتے تھے، وہ سنتی تھی جو دوسروں کے کانوں تک نہیں پہنچتا تھا۔ آج صبح وہ باغ میں بیٹھی تھی جب اس نے دو خدمتگاروں کے درمیان ایک سرگوشی سنی۔ انہوں نے کہا، خزانے کی کنجی آج رات بدل دی جائے گی اور نئی کنجی وزیر اعظم کے پاس ہوگی۔ زرینہ کے دل دھپ سے رہ گیا۔ خزانے کی کنجی تو ہمیشہ بادشاہ کے پاس ہوتی تھی، پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوپہر کا وقت آیا تو دربار لگا۔ سلطان نصیر الدین اپنے طلائی تخت پر بیٹھا تھا، اس کے دونوں طرف محافظ کھڑے تھے، سامنے درباری اپنی اپنی جگہوں پر قطار میں بیٹھے تھے۔ آج کا دن معمول کا لگ رہا تھا، رعایا کی فریادیں، زمینداروں کے جھگڑے، سرحدوں کی خبریں، مگر زرینہ جو دور ایک جھروکے سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اسے ہر چہرے پر ایک بے چینی نظر آ رہی تھی۔ خان اعظم کی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف جاتی تھیں، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو، اور مراد بخت وہ آج دربار میں آیا ہی نہیں تھا۔ یہ بات زرینہ کو کھٹکی۔ دربار ختم ہوا تو سلطان اپنے خاص کمرے میں چلا گیا۔ خان اعظم نے ایک اشارے سے اپنے ایک ساتھی کو بلایا اور کان میں کچھ کہا۔ وہ ساتھی فوری طور پر وہاں سے چلا گیا۔ زرینہ نے یہ سب دیکھا اور اس کے قدم خود بخود خان اعظم کے پیچھے ہو لیے۔ شام ڈھلنے لگی، قلعے میں چراغ جلنے لگے۔ زرینہ نے اپنی خادمہ گلنار کو کہا، آج رات تم میرے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دینا اور کسی کو مت بتانا کہ میں کہاں ہوں۔ گلنار نے حیرانی سے پوچھا، بی بی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ زرینہ نے صرف اتنا کہا، جہاں مجھے جانا ہے، اور پھر وہ نکل گئی۔ رات کے پہلے پہر میں زرینہ خزانے کے پاس والے راستے میں چھپ گئی۔ وہاں اندھیرا تھا، ہوا ٹھنڈی تھی اور ہر طرف سناٹا تھا۔ وہ وہاں تقریباً آدھی گھڑی تک چھپی رہی جب اس نے قدموں کی آواز سنی۔ ایک نہیں، دو نہیں، 3 لوگ تھے۔ انہوں نے آپس میں سرگوشیاں کیں اور پھر خزانے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ زرینہ نے دل کو مضبوط کیا اور آہستہ آہستہ قریب گئی۔ اس نے جھانک کر دیکھا، خان اعظم کا خاص آدمی ظفر خان، ایک اور درباری اور کوئی تیسرا شخص جس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، یہ تینوں خزانے کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ زرینہ کا دل چاہا کہ وہ فوری طور پر محافظوں کو بلائے، مگر اس نے خود کو روکا۔ اگر ابھی شور مچایا تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے اور کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔
اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے یہ معلوم کرے کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر سنتی رہی۔ اندر سے آوازیں آنے لگیں۔ ظفر خان کہہ رہا تھا، وہ دستاویز یہاں ہونی چاہیے، وہی جس پر سلطان کی مہر لگی ہے۔ تیسرے نقاب پوش نے کہا، جلدی کرو، وقت کم ہے۔ جیسے ہی وہ دستاویز ہمارے ہاتھ لگی، ہم کل صبح دربار میں اسے استعمال کر کے سلطان کو تخت سے اتار سکتے ہیں۔ زرینہ کا خون جم گیا۔ تخت سے اتارنا یعنی سازش، بغاوت، غداری۔ اور پھر نقاب پوش نے نقاب اٹھایا۔ زرینہ کو دور سے چہرہ پوری طرح نہیں دکھا، مگر جب اس آدمی نے بات کی تو اس کی آواز زرینہ کو پہچانی لگی۔ یہ آواز، یہ لہجہ، یہ تو… زرینہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ شہزادہ مراد بخت کی آواز تھی، اس کے اپنے چچا زاد بھائی کی آواز۔